اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھیں اور پاکستان کے ڈکٹیٹرشپ کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو یہاں پر کبھی چادر اور چار دیواری کے نام پر لوگوں کو جذباتی کیا گیا، یہاں پر کبھی سب سے پہلے پاکستان کے نام پر لوگوں کو جذباتی کیا گیا، اور اب اس پہ احتساب کے نام پر لوگوں کو جذباتی کیا گیا۔ نہ تو چادر چار دیواری کے دور میں اس کا احترام تھا، اور نہ پاکستان فرسٹ کے وقت پاکستان فرسٹ تھا، اور اسی طرح اب احتساب کے دور میں احتساب کا دور بھی نہیں ہے۔ اور چونکہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے، میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں انڈائریکٹ امپوزڈ ہے جی مارشل لا جی۔ اور جو ابھی بات کی ہے میرے بھائی خان فاروق صاحب نے، میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں، کیونکہ فوج کا ایک رول ہوتا ہے، فوج کی ایک وہ ہوتی ہے جی تربیت، جسے ہم موسٹلی کہتے ہیں ایک سیولین جو ہوتا ہے نا، سیولین وہ برج بناتا ہے، اس کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ میں برجز بناؤں۔ اور فوج کے اندر سائیکی زیادہ تر یہ ہوتی، میں نہیں کہتا ساری فوج کی، لیکن زیادہ تر سائیکی یہ ہوتی ہے ڈسٹرکشن، کہ برج توڑے جائیں، اس کی سپلائی بند کی جائے، اینیمی کی سپلائی بند کی جائے، کسی بھی طریقے سے اس کو سیاست میں لے آئیں یا کسی اور جگہ سے لے آئیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی ایک بڑی اچھی موو ہے۔ میں اچھی بولوں گا کیونکہ اچھے کو اچھا کہنا چاہیے، جو ان کے لحاظ سے اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے وہ فیوریبل نہ ہو، آپ کے لیے نہ ہو، لیکن ان کی جو موو ہے جی فار دا ڈسٹرکشن آف دا پی ڈی ایم، تو جے یو آئی جو وہاں پر جیتی ہے، اٹ از ویری الارمنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بی کے علاوہ اپنی سی ٹیم تیار کر رہے ہیں، تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں آتی، پیپلز پارٹی کی آتی، اے این پی کی آتی، پی ایم ایل این کی آتی، کسی اور کی آ جاتی، پولیٹیکل پارٹی کی، مذہبی جماعتوں کی اتنی سیٹیں آ جانا یا ان کا اس طرح سے ہول دکھا دینا، کیونکہ مذہبی جماعتوں کو، اور آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے رول کا بھی پتہ ہے کہ وہ جاتے کسی کے لیے ہیں اور تمغہ اپنے گلے میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ تو میں اچھے نیگوشیٹر ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک سرٹیفائیڈ جس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے صادق اور امین کا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا سربراہ بھی ہے، تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے یہ جو شوگر مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان سب کو احتساب کے لیے خود قانون کے حوالے کرے؟ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ان کے بچے بچونگڑے ہیں، وہ ان کو کیسے احتساب کے حوالے کرے گا؟ پچھلے دنوں پہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہتے جی عمران خان کھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ عمران خان کھاتا نہیں ہے، اس کی دراصل خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے نہیں کھاتا، تو یہ اس کے منہ ہیں جن کے ذریعے وہ کھاتا ہے سر، تو وہ منہ بند کیسے کروا دے گا؟ ان کے اوپر ایکشن کیسے لیں گے ہمارے خان صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے اندر احتساب ہو رہا ہے جی۔ اگر احتساب ہوتا نا، جو حضرت عمر فاروق کا یہ حوالہ دیتے ہیں یا دوسرے، مجھے یہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بھی اسلامی تاریخ پڑھی ہے تھوڑی بہت، اور ان کو بھی پتا، جن لوگوں کو یہ بناتے رہتے ہیں نا ان لوگوں کو بھی پتا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب ایسا ہرگز نہیں کرے گا، نام احتساب کے لیے آئے ہیں، انہیں ایک ورڈ دے دیا گیا احتساب، تو اس کے اوپر وہ بھاگ رہے ہیں۔ ادروائز تو ان کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں نا، کوئی ایک چیز بھی آپ دیکھ لیں، مثلا میں تو صادق اور امین کا جو لقب دیا گیا، جس نے دیا وہ بھی غلط تھا، جس کو دیا وہ بھی غلط ہے۔ صادق اور امین اس دنیا میں صرف ایک ہی ذات پاک ہے، ان کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں، اور ریاست مدینہ بھی ایک ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اٹ از ڈیروگیشن آف دا ریاست مدینہ، اٹ از ڈیروگیشن آف دا ادر، اٹ از اے بلیسفیمی۔ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ اٹ از اے بلیسفیمی۔